میں متعدد بار عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب ہیں، یا رسول اللہ آپ نے مسئلہ امامت پہ کھڑا نہ فرمائیے۔ بار بار آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ امام بخاری علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور اس سے پہلے ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ قبیلہ اوس کے کچھ لوگ لڑ پڑے جھگڑ پڑے، ان کی صبح کے لیے تشریف لے گئے نماز ظہر کے بعد۔ جاتے ہوئے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال، اگر نماز عصر کا وقت ہو جائے تو میں واپس نہ آؤں، تم نے اذان دینی ہے اور اذان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو فرمانا ہے کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ نبی پاک تشریف لے گئے، اذان عصر ہوئی، نماز کا وقت ہوا، حضور تشریف نہیں لائے۔ تو حضرت بلال نے اذان دی اور حضرت ابوبکر صدیق کو عرض کی کہ نبی پاک علیہ السلام حکم فرما کے گئے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھا دینی ہے۔ حضرت بلال نے اقامت پڑھی۔ ایک یہ منظر ہے، ایک وہ شب معراج کا منظر ہے۔ جبریل امین نے اذان دی اور اقامت پڑھی، 1.25 انبیاء کھڑے ہیں، آدم شفیع اللہ بھی ہے، نوح نبی اللہ بھی ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، اسماعیل شفیع اللہ بھی ہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے۔ لیکن اللہ کے 1.25 انبیاء میں سے کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ آدم پہلے بنے ہیں، نوح بعد میں آئے ہیں، ابراہیم حضور کے جد امجد ہیں، موسیٰ اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، مسئلہ امامت فلاں کو کھڑا کیا جائے۔ کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ مصطفیٰ کریم موجود ہوں اور کوئی مسئلہ امامت میں کھڑا ہو۔ اور آج مسجد نبوی کا یہ منظر ہے۔ حضرت بلال نے اقامت کہی، کسی صحابی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ ابو بکر یہ حضور کا مسئلہ ہے، اس پہ آپ نماز نہ پڑھائیں، بلکہ علی حضور کے بھائی ہیں، چچا زاد حضور کے داماد ہیں، وہ کھڑے ہو نہیں، بلکہ انہوں نے حضور کے حکم کے آگے سر تسلیم ہم کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق مسجد رسول پہ کھڑے ہوئے، امامت ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور جب حضور تشریف لائے تو صحابہ نے نماز کے عالم میں تالی بجائی، یعنی صحابہ کو آخری صف والوں نے تالی بجائی تو آگے والی صف کو معلوم ہو جائے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ تالی بجتے بجتے حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچی، آپ بھی کھڑے سمجھ گئے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے، آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جس نماز میں حضور کا خیال نہ آئے وہ نماز ہوتی ہی نہیں۔ جو نماز خیال مصطفیٰ سے حاضر ہو وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب علم ہوا کہ حضور تشریف لے آئے، مسجد سے اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے کہ حضور آگے آ کے نماز پڑھائیں، تو میرے نبی نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا ابوبکر نماز پڑھاؤ۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق پیچھے تشریف لے آئے۔ حضور نے نماز مکمل کی، پوچھا ابوبکر پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی کہا تھا کہ بیٹے کی اتنی مجال اور جرأت نہیں ہے کہ وہ آپ کی موجودگی میں آپ کے مسئلے پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ یہ منظر، یہ وقت گزر گیا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ لیکن پھر وہ وقت آ گیا 11 ہجری، جب نبی پاک علیہ السلام نے ظاہری دنیا کو چھوڑنا چاہا۔ 3 دن آپ کی موجودگی کے اندر
مورخین اور محدثین نے لکھا ہے کہ 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے ظاہری دنیا میں رہتے ہوئے حضور کے مسلح نے پڑھائی۔ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جا کر باہر صحابہ کو پیغام دو، مرو ابابکر فلیصلی بالناس، کہ ابوبکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ام المومنین فرماتی ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد گرامی بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل کے مالک ہیں، حضور ان کو نہ کہ کسی اور صحابی کو فرمائیے۔ آپ فرماتی ہے میں نے متعدد بار عرض کیا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو جا کر کہو۔ اور آگے اس کے تحت امام بخاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں باب اہل علم کے اندر کہ والفضل احق بامامتی، فرمایا جو علم اور فضل میں سب سے بڑھ کر ہو وہی امامت کا حقدار ہے۔ یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کے علم اور فضل کا بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے بار بار عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کسی اور کو ڈپٹی لگا دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تم عورتوں کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی ہے۔ یعنی اب حضرت عمر مومن فرماتی ہے میں نے بار بار اسے اس لیے پیش کیا تاکہ جب میرے والد گرامی مسلح رسول پہ کھڑے ہوں گے لوگ باتیں کریں گے، اعتراض کریں گے۔ آج جس طرح کچھ جاہل اور لا علم لوگ جو حضرت ابوبکر صدیق کے مقام سے لا علم ہیں، وہ آج طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح کی باتیں لوگ کریں گے اور میں یہ پسند نہیں کرتی ہوں کہ کوئی میرے والد گرامی کے متعلق ایسی نازیبہ باتیں کہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مرو ابابکر فلیصلی بالناس، ابوبکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح رسول میں کھڑے ہیں، لوگوں کی امامت کر رہے ہیں، سارے صحابہ کی ابتدا میں موجود ہیں، جناب حضرت عمر بھی موجود ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں۔ آج لوگ اعتراض کرتے باتیں کرتے ہیں کہ ابو بکر کو نماز نہیں پڑھانی چاہیے تھی، حضرت علی کا تھا، حضرت علی کو امامت عطا کر دینی چاہیے تھی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں اس وقت سوالات صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی معیت میں مسلح رسول پہ نماز پڑھی ہے، کسی کو اعتراض کرنے کی جرات نہیں ہوئی، کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ آج تو کیا آواز اٹھاتا ہے؟ ادھر حضرت ابوبکر نماز پڑھاتے ہیں، ادھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے حجرے سے پردہ ہٹایا، کھڑکی سے باہر جان کر مسجد نبوی کی طرف دیکھا۔ حضور نے جب دیکھا کہ میرے صحابہ میں دیکھو نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں، حضور نے پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام نے نظر حضور کے چہرے کی طرف کر دی۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال ہے، نماز ہوتی نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی بہت پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو میرے صحابہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کھجور کی کٹھری چھلکے والی کھجور صدقہ کر دیں وہ اس بہت پہاڑ سے زیادہ ہے۔ کیا ہماری نماز اکمل تھی یا صحابہ کی نماز اکمل تھی؟ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ کر تبسم فرمایا اور ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ ابوبکر جاری رکھو، نماز پڑھو۔ نماز مکمل ہوئی، صحابہ آئے عرض کی یا رسول اللہ یہ منظر کیا تھا، کیوں دیکھا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ کیا تم میرے بعد بھی اسی طرح متفق ہوتے رہوگے، میرے بعد بھی اسی طرح دین اسلام سے گامزن اور دین اسلام کی پیروی کرتے رہوگے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمانا مرو ابابکر یصلی فلیصلی بالناس کہ ابوبکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، تو حضور کا یہ اشارہ کس طرف تھا کہ ابوبکر اگر لوگوں کو نماز پڑھانے کا حق رکھ سکتا ہے۔ اور فقہی مسئلہ بھی یہی ہے کہ لوگوں میں سے امامت وہ کروائے جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہو، جو سب سے زیادہ علم والا ہو، جو سب سے زیادہ مرتبہ اور فضیلت والا ہو۔ تو حضور کا یہ فرمانا کہ ابوبکر نماز
حضور جانتے تھے میرا ابو بکر خلافت کا بھی مستحق ہے، میرا ابو بکر امامت کا بھی حقدار ہے، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں نماز پڑھا کر اور پھر خود اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کر دیکھ کر صحابہ سے پوچھ کر یہ ثابت کرنا تھا کہ کل جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا کوئی میرے ابو بکر صدیق کی خلافت اور امامت پہ انگلی نہیں اٹھائے گا۔ تو یہاں سے بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ثبوت ملتا ہے۔ اور پھر امام ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار میں تھے وہاں پہ ارشاد فرمایا انت صاحبی فی الغار وصاحبی فی الحوض، فرمایا ابوبکر جس طرح تو غار کے اندر میرا صاحب میرا ساتھی میرا دوست ہے، اسی طرح تو کل حوض کوثر کے اوپر بھی میرا ساتھی اور میرا رفیق ہوگا۔ یہ محبت صرف ابوبکر صدیق کی حضور سے نہیں تھی بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی حضرت ابوبکر صدیق سے بے انتہا اور لازوال محبت کرتے تھے۔ آپ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت تھی، اور ہر دور میں اہل محبت اور مکتبہ فکر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ تھا ہے اور صبح قیامت تک رہے گا کہ بعد انبیاء افضل البشر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور خلیفہ بن فضل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ پھر آج کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں حضرت علی وہ تھے، غالباً یہ بھی حدیث کے لفظ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لوگوں سے کہ لوگوں اگر کسی نے مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے زیادہ عزت والا علم والا فضل والا کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور دونوں میں میرا کوئی عزت اور مرتبے کا مقام ان تک نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج لوگ کہتے ہیں نہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو امامت اور خلافت حضرت علی کو عطا کر، تو اللہ نے فرمایا نہیں یہ صدیق کو عطا فرما۔ ایسی حدیثیں پیش کر کے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، امت کو رائے ہدایت سے پٹکایا جا رہا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضور فرماتے نا کہ مرو علی فلیصلی بالناس، کہ علی کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے، لیکن نہیں، لیکن حضور جانتے تھے کہ میرا ابو بکر صدیق وہ ہے جس پہ علی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور علی کے بیٹوں کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دلیلیں یہ دیتے تھے، کئی رفاقسی قسم کے لوگ جو ہماری سنت کی صفوں میں گھس آئے وہ کہتے ہیں کہ لیکن حضرت علی وصی رسول ہے، یہ حدیث آئی ہے مکتبہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور سیاستہ کی کتابوں کے اندر بھی کہ حضرت علی وصی رسول ہے۔ اس وصیت سے مراد یہ وصیت نہیں تھی کہ آپ کو امامت اور خلافت کی وصیت، اس سے اور بھی علماء نے کئی آراء پیش کیے، جس طرح ہجرت کی رات نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ علی آج رات میرے بستر پہ تم نے آرام کرنا ہے، کل یہ امانتیں لوگوں کی لٹا کر تم نے بھی سفر کر لینا ہے، تم نے بھی ہجرت کر لینی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا وصی بنایا، وصیت دی اور حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا۔ حضور نے اپنا بستر حضرت علی کے سپرد کر دیا۔ حضرت علی کی شان والے ہیں، میں نے کہا ہم حضرت علی کی شان کا انکار نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ عقیدہ عطا کیا ہے، ہم حضور کی آج کے بھی نوکر ہیں، ہم حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا ذرا مجھے ایمان سے یہ بتاؤ کہ حضرت علی کو آقا کریم علیہ السلام نے
سوار ہو جاتی ہے۔ ہجرت کی شب میرے آقا کریم نے اپنے بستر پہ علی کو لٹایا، فرمایا علی یہ ایمانتے لوگوں کو دے کے آنا۔ مصطفیٰ قریب ہو کر علی کو اپنے بستر پہ لٹائے، اپنا امین اور محافظ بنا کے جائے۔ کائنات کا رب کیسا منظر پیش کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد تو نے علی کو اپنے بستر پہ سلا کر اسے اپنا محافظ اور اپنا امین بنا کے جا رہے ہو۔ اے محمد جو تیرا ساتھی، جو تیرا رفیق تیرے ساتھ جا رہا ہے، تو لوگوں کو علی کی امانتوں کا امین بنا کے جا رہا ہے۔ میں رب ہو کر ابو بکر کو نبوت اور رسالت کا محافظ اور امین بنا کے جا رہا ہوں۔ ذرا پڑھے تاریخ کی کتابوں کے اندر وہ غار والا واقعہ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے خود غار کو صاف کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواروں کے سائے میں مصطفیٰ کریم کے بستر پہ لیٹ کر حضور کی امانتوں کے امین بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے غار کے اندر اس سراغ میں اپنی ایڑی رکھ کر سانپ سے کسوا کر جس پہ سانپ نے ڈنگ مارے وہاں ایڑی رکھ کے بتا دیا کہ علی کو مصطفیٰ کریم نے اپنی امانتوں کا امین بنایا ہے۔ خود ابو بکر کو محمد کے رب نے حضور کی نبوت اور رسالت کا محافظ بنایا ہے۔ علی تلواروں کے سائے میں حضور کے بستر پہ بے قدر سو کر اس انتظار میں کہ صبح ہو حضور کی امانتیں لوٹا کے جاؤں۔ حضرت ابو بکر غار کے اندر حضور کی نبوت اور رسالت کے ایسے محافظ بن کے کھڑے ہیں کہ سانپ پاؤں پہ ڈسے جا رہا ہے لیکن کبھی اس کا لفظ بھی نہیں لگایا۔ ادھر حضرت علی حضور کے بستر پہ سو کر حضور کی امانتوں کے امین ہے، ادھر حضرت ابوبکر صدیق غار میں سانپ سے ایڑی کے ڈنگ کھا کر اللہ رب العالمین نے جو نبوت اور رسالت کا محافظ بنایا اس کے پہرے دار بنے گئے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ پھر جب مسجد خلافت میں تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں کی انداز ہے، ابھی پہلا خطبہ دے رہے ہیں، منبر رسول پہ کھڑے ہوئے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، 1.25 لاکھ صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں اور حضرت علی کے ساتھ آپ کے شہزادوں میں سے ایک روایت میں آتا ہے حضرت امام حسن ہے اور ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ حضرت امام حسین ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پہ کھڑے ہوئے خلافت کا پہلا خطبہ لوگوں سے ارشاد فرمانے لگے۔ ابھی منبر کی سیڑھیوں پہ جلوہ افروز ہوئے، حضرت علی سب میں بیٹھے ہوئے گئے، آپ کی گود میں شہزادوں میں سے ایک شہزادے ہیں، غالباً حضرت امام حسن کے بارے میں زیادہ روایتیں ملتی ہیں۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اے امیر المومنین، اے ابوبکر صدیق اس منبر سے اتر جائیے، یہ منبر میرے نانے کا ہے۔ اس وقت خلیفہ کی حیثیت کیا ہوتی تھی؟ جس طرح آج ہمارے وزیر اعظم کی، صدر کی، گورنر کی حیثیت ہے۔ آپ منبر رسول سے نیچے اترے، سارے مجمع پہ سجدہ طاری ہو گیا، صحابہ غمگین ہو گئے، حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ حضرت ابوبکر نیچے اترے، آج کا کوئی بندہ ہو، آج کا کوئی بادشاہ ہو، آج کا کوئی سلطان ہو، ریانے سے اگر کوئی سے کوئی لڑکار کر کے دے وہ فوراً اس کی گردن قلم کرنے کا حکم دے گا، لیکن قربان جائیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے یا امیر المومنین، اپنے شہزادے کی بات میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، یقین مانیے اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ بات اسے میں نے نہیں کہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہاتھ باندھ کر نظریں جھکا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے علی مجھے شرمندہ نہ کرو، علی بلکہ مجھے تو امام حسن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے یہ بات یاد دلائی ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کا منبر
ہے میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اس منبر پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو خطبہ ارشاد کروں۔ آپ نیچے آئے، شہزادے کو سینے سے لگایا، کانوں پہ بوسے دے کر فرمانے لگے، او حسن تیرا شکریہ، تو نے مجھے یہ بات یاد دلائی، میں تو بھول گیا تھا یہ منبر رسول ہے، یہ اللہ کے نبی کا منبر ہے۔ او حسن تیرا شکریہ، تم نے مجھے یہ یاد دلا دیا کہ مورخین لکھتے ہیں اس کے بعد حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.25 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے، کبھی منبر پہ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ منبر کی سیڑھی پہ جہاں پہ نبی پاک کے نال قدم لگتے تھے وہاں بیٹھ کے خطبہ لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا آپس میں محبت اور پیار کا ایسا رشتہ تھا، لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو غصب کر لیا گیا۔ وہ نہیں لوگ باغ فکر کا کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو غصب کر لیا، جبکہ میں ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں، ایمان سے ذرا مجھے یہ بتائیں، کوئی بھی بندہ یہ بات کہہ دے، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی بندہ یہ بات ثابت کر دے کہ انبیاء اپنی وراثت میں مال جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں، تو پھر ہم تسلیم کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اہل بیت کا جو باغ فلک تھا وہ غصب کر لیا، جبکہ نعوذ باللہ من ذالک معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ اس کے برعکس تھا۔ وہ جو باغ فلک تھا وہ مال فے تھا، وہ مال غنیمت کے اندر آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اللہ کے نام کے لیے وقف کر دیا تھا، وہ عام مسلمانوں کے لیے وقف ہو گیا تھا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات کہ انبیاء اپنی وراثت میں اگر کوئی چیز چھوڑ کے جاتے ہیں تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق مسجد خلافت پہ آئے، اتنی عاجزی، اتنی انکساری، جسم پہ کوئی پھٹا پرانا لباس سے بہتر ہے۔ پہلے دن لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا لوگوں میں تمہارا خلیفہ ضرور بنا ہوں، تم نے مجھے منتخب کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ السید قوم الحاکم، کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ فرمایا لوگوں جہاں سے میں غلط کروں مجھے بتانا، جہاں سے میں ٹیڑھا ہوں مجھے سیدھا کر دینا، میری جو بات میں بری لگے مجھے اس سے روک دینا۔ دوسرے دن آیا، آپ نے کپڑے کا کاروبار تھا، کندھے پہ کپڑا اٹھا کر چل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ آج یہ کام نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کا امیر بنا ہوں، خلیفہ بنا ہوں، اپنے لیے میں عمارتیں مال جمع کرنے کے لیے خلیفہ نہیں بنا ہوں، یہ تو میں اپنی تجارت کروں گا۔ سب صحابہ بیٹھے، متفقہ فیصلہ کیا کہ عرض کی امیر المومنین آپ بیت المال سے اپنا وظیفہ مقرر کر لیں، آپ خلافت پہ بیٹھ کے لوگوں کے مسائل سنیں، لوگوں کے معاملات کریں، لیکن آج ہمارے بادشاہ ہمارے امیر المومنین بنے ہیں، ان کے دروازوں میں لوگ جائیں تو دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے، لیکن قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے آپ کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا، تو آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ ایک مزدور کی روزانہ کی اجرت کتنی ہے؟ بتایا گیا 2 سے 3 درہم کی اجرت ہے۔ آپ نے فرمایا میری بھی اتنی دیہڑی مقرر کر دو، مجھے بھی روزانہ کی اتنی اجرت دیا کی جائے گی، اس سے زیادہ میں نہیں لوں گا۔ آپ کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں مدینے کے اندر ایک بڑھیا بیوہ رہتی ہے، آنکھوں سے نابینی ہے، کانوں سے سن نہیں سکتی ہے۔ حضرت عمر ارادہ کرتے کہ میں اس بڑھیا کا جا کے کام کروں گا۔ ایک دن چل پڑے، جا کر کیا دیکھتے ہیں اس بڑھیا کے گھر میں جھاڑو لگا ہوا ہے، اس کے برتن دھوئے پڑے ہیں، گھر کا سارا کام مکمل ہے، پانی بھی بھرا ہوا ہے۔ واپس آ گئے، سوچنے لگے کہ نہ جانے کون اتنا جلدی جا کے بڑھیا کا کام کرتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے میں 3 دن تک روز جاتا نماز پڑھ کے، لیکن مجھے کام کیا ہوا معلوم ہوتا۔ ایک دن میں نے کہا عمر آج
کو سوئے گا نہیں، نماز سے پہلے جا کے دیکھے گا آج اس گڑیا کا کام کر کے آئے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ساری رات میں جاگتے ہوئے بیدار بھی کہ جا کے دیکھوں تو صحیح نہ اس گڑیا کا کام کرنے والا کون ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذان فجر سے پہلے اس گڑیا کے گھر کی جانب چل پڑا۔ جب میں پہنچا آگے کیا دیکھتا ہوں، دروازے سے نقاب پہنچ باہر نکلا، میں نے اس کا دامن پکڑ لیا، میں نے کہا نقاب اڑنے والے ذرا مجھے اپنا چہرہ تو دکھا، تو کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب اس نے پردہ ہٹایا اپنے چہرے سے نقاب اتارا، میں کیا دیکھتا ہوں کوئی اور نہیں ہے، یہ ہمارے امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے عرض کی امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے؟ میں ہر روز آتا ہوں اس گڑیا کا کام کرنے کی نیت لے کر، لیکن آپ پہلے کر جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں امیر المومنین ساری زندگی میں یہ تمنا کرتا رہا، حضور کی زندگی کے اندر بھی میری یہ طلب رہی، یہ تمنا رہی کہ میں آپ سے نیکی میں سبقت رہ جاؤں، نیکی میں آپ سے بڑھ جاؤں، لیکن یا امیر المومنین آج بھی آپ مجھ سے آگے بڑھ گئے ہیں کہ میں روزانہ کے دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر السید خادم القوم، فرمایا قوم کا بادشاہ، قوم کا سردار، قوم کا خادم ہوا کرتا ہے۔ اے عمر میں اس لیے خلیفہ نہیں بنا ہوں کہ میں بستروں پہ آرام کروں، میں تخت تاج پہ بیٹھ جاؤں، بلکہ میں لوگوں کی خدمت کرنے والا بنا ہوں۔ مدینے کے اندر ایک یتیم بچی رہتی تھی جس کا باپ مر گیا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وہ بچی کہنے لگی لوگوں سے کہ ابو بکر صدیق آ کر ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دیا کرتے تھے، اب وہ مسلمانوں کے امیر المومنین بن گئے، مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے ہیں، آج کے بعد نہ جانے ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا۔ یہ بات جناب سیدنا صدیق اکبر تک پہنچی، آپ فوراً اس کے گھر چلے گئے، اس بچی کو جا کے فرمایا ابو بکر لوگوں کے لیے جو خلیفہ بنا ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے والا بنا ہے۔ ابو بکر خلافت سے پہلے بھی تمہاری بکریوں کا دودھ دھویا کرتا تھا، اب بھی تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر صدیق دھویا کرے گا۔ یہ وہ آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری تھی۔ ایک دن گھر میں آئے، میٹھا پکا ہوا ہے، کھانے کے بعد پیش کیا گیا، اپنی بیوی سے پوچھا یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ عرض کرنے لگی امیر المومنین ہر روز آپ کو جو اجرت ملتی تھی، جو کھانا ہم بناتے تھے اس سے تھوڑے تھوڑا میں بچا کر رکھتی تھی، تو آج یہ چند درہم جمع ہوئے تو میں نے میٹھی چیز کے لیے جو بھی تھی اس وقت کی کوئی میٹھی چیز یہ بنایا ہے، میٹھا آپ کو بڑا پسند ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میٹھا میں نے نہیں کھانا ہے، اور فرمایا کہ اس کو غریب و مسکینوں میں بانٹ دو۔ باہر جا کر بیت المال کے خازن کو بلا کر کہا کہ، اور بیوی سے فرمایا کہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ امیر المومنین کی بیوی بڑی وفا شعار ہے اور بڑی لائق بیوی ہے کہ وہ تھوڑے پیسوں میں، تھوڑے درہموں میں گھر کا خرچہ چلا سکتی ہے۔ آج جتنے درہموں کا تو نے یہ میٹھا تیار کیا ہے اتنے درہم میں اپنی اجرت سے کم کروا لوں گا۔ بیت المال کے خازن کو جا کے کہا کہ میری تنخواہ کم کر دو۔ اس نے عرض کی امیر المومنین پہلے ہی آپ کی تنخواہ تھوڑی ہے تو آپ کا گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں میرے گھر کا نظام میری وہ وفا شعار بیوی چلا لیتی ہے، اس لیے آج میرے گھر میں میٹھا پکا ہے جو ہمارے کھانے سے، ہماری ضرورت سے زائد ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے بیت المال سے، مسلمانوں کے روپے سے، مسلمانوں کے عام لوگوں کے خزانے سے ابو بکر صدیق کے گھر میں میٹھا پکے۔ فرمایا آج کے بعد میرا وظیفہ کم کرو۔ یہ تھے ہمارے امیر المومنین، یہ تھے ہمارے رول ماڈل، یہ تھے ہمارے آئیڈیل لوگ کہ جنہوں نے ہمیں وہ درس، وہ پیغام دیا، ہمیں وہ طریقہ، وہ سبق، وہ راستہ دیا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ آج ہم نے
انگریز کا کلچر بنا لیا ہے، آج ہم نے اپنے نبی کے اصحاب کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اپنے مسلمانوں کے حکمرانوں کے جو طرز زندگی تھا، جو ان کا طرز عمل تھا، آج ہم نے اسے پشے پش ڈال دیا ہے۔ آج ہم ذلت و رسوائی ہمارا مقدر کیوں بن گئی ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے دین سے دوری کر لی ہے، قرآن کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، صحابہ کی زندگیوں کو ہم نے بھول گئے ہیں، چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے آج پریشانیاں، ذلتیں، رسوائیاں ہمارا مقدر بن گئی ہیں۔ صاحبوں، اگر آج بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، تو نبی کے ان غلاموں کا طریقہ اختیار کر لو، ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کر پڑو۔ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کم نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا تم جس کی بھی اطاعت کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ اللہ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، رب کائنات ہمیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ کی وصال اور آپ کی وفات کا تذکرہ کیا جائے گا، بر وقت آپ لوگ تشریف لایا کریں۔ گزشتہ 3-4 جمعوں سے جناب سیدنا صدیق اکبر کی سیرت پہ ہم نے گفتگو کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ایک بار آپ پڑھ لیں، آپ اپنی زندگی کے مقصد کو پالیں گے، اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر